أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظیم۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دوستیاں کرتے ہیں ان لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے، اور یہ لوگ نہ تم سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ ان سے، اور یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جان بوجھ کر۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے۔ یقیناً جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے اموال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں انہیں کسی چیز کا فائدہ نہیں دے سکیں گی۔ یہ لوگ جہنم والے ہیں اور یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا۔ یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ ان سب کو اٹھائے گا، اور پھر یہ اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسا کہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ یہ خیال کریں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ خبردار، بے شک یہ لوگ جھوٹے لوگ ہیں۔ شیطان ان کے اوپر مسلط ہو چکا ہے اور شیطان نے انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یہ لوگ شیطانی گروہ ہیں۔ خبردار، شیطانی گروہ کے جو لوگ ہیں وہی خسارے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل لوگوں میں ہوں گے۔ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کے رہیں گے۔ بے شک اللہ طاقتور ہے، غالب ہے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ بے شک اللہ طاقتور ہے، غالب ہے۔ آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں کہ ان کی دوستیاں ہوں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اگرچہ وہ ان کے آبا و اجداد ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا قبیلے کے لوگ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان طے کر دیا ہے اور اللہ نے روح القدس سے ان کی مدد کی ہے، اور اللہ ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اللہ کا گروہ ہے۔ خبردار، اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب ہوں گے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ المجادلہ کی آخری آیات ہیں، آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 22 تک، اور اسی پر آ کر سورہ مجادلہ مکمل ہو گئی ہے۔ ان آیات میں جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 14، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقوں کا ذکر کیا ہے، اور منافقوں کا ذکر کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ جو منافق ہیں
ان کی زیادہ دوستیاں یہودیوں سے ہیں، اور حالانکہ یہودی وہ ہیں جو مغضوب علیہم ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے۔ تو جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، یہودی، ان منافقوں کی زیادہ دوستیاں ان یہودیوں سے ہے، اور حقیقت میں یہ منافق نہ یہودی ہیں نہ مسلمان۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین تولوا، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، یہ اے نبی تو میں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا ورنہ قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دوستیاں کرتے ہیں ان لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے۔ تو دوستی کرنے والوں سے مراد ہے منافق، اور وہ قوم جن پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے اس سے مراد ہے یہودی۔ کہ اے نبی آپ نہیں دیکھتے جن منافقوں کو کہ ان کی زیادہ دوستیاں یہودیوں سے ہیں جو مغضوب علیہم ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے۔ آگے فرمایا ما ہم منکم ولا منہم، اور یہ جو منافق ہیں یہ تم سے بھی نہیں ہیں اور ان سے بھی نہیں ہیں، یعنی ان منافقوں کا نہ تم سے تعلق ہے نہ ان سے تعلق ہے، بلکہ ان کو اپنا مطلب نکالنا ہے۔ اگر مسلمانوں کے پاس آنے سے ان کا مطلب پورا ہوتا ہو تو وہ مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہیں، مسلمانوں کی عبادت میں شریک ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے معاملات میں اس طرح شریک ہوتے ہیں جیسے خود بھی مسلمان ہیں۔ لیکن جب یہ کافروں کے پاس جاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں انا معکم انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے ہم مذاق کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ما ہم منکم ولا منہم، یہ جو منافق ہیں نہ تو تم مسلمانوں میں سے ہیں ولا منہم، اور نہ ہی یہود میں سے ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ آگے آیت نمبر 14 کے آخر میں فرمایا وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جان بوجھ کر۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جان بوجھ کر جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات آئی ہے، خاص طور پر سورہ توبہ کے اندر یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، کہ یہ قسمیں بہت کھاتے ہیں اور جھوٹی قسموں کی کھانے کی ان کو عادت ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور حال یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر یہ کام کرتے ہیں، یعنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اور اس کا واقعہ تفسیر قرطبی میں ہے، جو یعنی ایک واقعہ تفسیر قرطبی میں ہے جسے حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بتایا کہ ابھی ایک آدمی آئے گا کہ جس کا دل تکبر سے بھرا ہوا ہے اور آنکھوں سے اس کی شیطنت ٹپکتی ہے اور جھوٹی قسمیں کھانے کا عادی ہے۔ تو ایک شخص تھا عبداللہ ابن نبتل، وہ منافق، وہ اندر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ بھئی تم نے میرے بارے میں یہ باتیں کہی ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں یہ باتیں کہی ہیں۔ اس نے صاف انکار کر دیا، بلکہ قسمیں کھانے لگا کہ میں نے تو یہ باتیں نہیں کہیں، اور اس کے ساتھ جو ایک دو دوست تھے ان کو بھی ساتھ ملا لیا اور کہا تم بھی قسم کھاؤ کہ میں نے یہ بات نہیں کہی، حالانکہ اس نے وہ باتیں کہی تھیں اور یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس نے جھوٹی قسم کھائی، اللہ کی قسم کھائی اور جھوٹی قسم کھائی۔ اس کو قرآن نے فرمایا وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعد اللہ لهم عذابا شدیدا
اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، اور بے شک بہت برا ہے وہ کام جو یہ کرتے ہیں، یا بہت برے ہیں وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت برے ہیں وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان منافقوں کا طریقہ یہی ہے کہ یہ نفاق کے کام کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، باہر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور پھر آ کر قسمیں کھا لیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 میں فرمایا اتخذوا ایمانہم جنۃ، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ جس طرح ڈھال کے ذریعے سے آدمی تیر سے بچتا ہے، اسی طرح یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہارے اعتراض سے بچ سکیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا ہے۔ فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے ذلت دینے والا عذاب ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ ان کے اموال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اس کو یہ ناز ہوتا ہے کہ اس پیسے کے زور پر اور مال اور جائیداد کے زور پر میں اپنا بچاؤ کر لوں گا، یا جتھا ہوتا ہے اس کا اپنے قبیلے کا، خاندان کا، اولاد بہت ساری ہوتی ہے تو اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ چاروں طرف میری اولاد ہے جو میرا دفاع کرے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا دنیا کا حال ہے، لیکن جب یہ لوگ آخرت میں پہنچیں گے تو نہ ان کا مال ان کو کچھ فائدہ دے گا، نہ ان کی اولاد ان کو کچھ فائدہ دے گی۔ تو آیت نمبر 17 میں فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے اموال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کو کسی چیز کا فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ تو آگ والے ہیں، یہ تو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ آگ کے اندر ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ ایسے جھوٹے اور ایسے دھوکے باز ہیں کہ دنیا میں بھی یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہاں بھی یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا اور ہم نے تو کوئی سازش نہیں کی۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ سب کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، اور یہ منافق اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسا کہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ یہ خیال کریں گے کہ وہ انہیں اس سے کچھ فائدہ ہو جائے گا، اور وہ یہ خیال کریں گے کہ انہیں کسی چیز کا فائدہ ہو جائے گا۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، خبردار بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، خبردار بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ پناہ میں رکھے جب کوئی گناہ انسان کی فطرت کے اندر گھس جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے تو وہ پھر نکلتا نہیں ہے۔ تو یہ جو منافق ہیں، جھوٹی قسمیں کھانا اور دھوکہ دینا ان کی فطرت میں داخل ہو چکا تھا،
تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دیا، اور جب قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے اور جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ اور ان کی ایک قسم قرآن مجید نے سورۃ الانعام میں بھی ذکر کی ہے کہ یہ کافر جب اٹھیں گے تو یہ کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں جو ہمارا پروردگار ہے کہ ما کننا مشرکین، ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تو حالانکہ انہوں نے شرک کیا تھا اور یہ کافر تھے اندر سے، لیکن قسم کھائیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ اور وہاں سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیے کہ انہوں نے خود اپنے خلاف کیسے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں اور ان کے اعضاء خود ان کے خلاف گواہی دیں گے، لیکن شروع میں وہ قسم کھائیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ تو یہی بات آیت نمبر 18 میں فرمائی گئی کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، ویحلفون لہ، اور یہ سب اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے، کما یحلفون لکم، جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، ویحسبون انہم علی شیء، اور وہ یہ خیال کریں گے کہ انہیں ان قسموں سے کسی چیز کا فائدہ ہو جائے گا، الا انہم هم الکاذبون، خبردار بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ تو آیت نمبر 18 تھی۔ آگے جو آیات ہیں، آیت نمبر 19، 20، 21 اور 22، جو آخری 4 آیات ہیں، ان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے شروع کی 3 آیات میں کافروں کا اور منافقوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کو فرمایا کہ یہ حزب الشیطان ہے، شیطانی گروہ ہیں، شیطانی جماعتیں ہیں، شیطانی پارٹی ہے، اور اس کا لقب قرآن نے دیا اولئک حزب الشیطان، کہ یہ لوگ شیطانی گروہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر 22 میں مومن اور مخلص صحابہ کا ذکر کیا کہ مومن اور مخلص صحابہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور چاہے ان کا باپ مشرک ہو، چاہے بیٹا مشرک ہو، چاہے بھائی اور قبیلے والے مشرک ہوں، لیکن وہ کسی بھی مشرک اور کافر سے دوستی کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، اور ان کی ساری محبت اور سارا اخلاص صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19، 20 اور 21 میں حزب الشیطان کا ذکر کیا ہے، اور آیت نمبر 22 میں حزب اللہ کا ذکر کیا ہے۔ تو آیت نمبر 19 میں فرمایا گیا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان منافقوں کے اوپر شیطان مسلط ہو چکا ہے، استحوذ مسلط ہو چکا ہے ان پر، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے، فانساہم ذکر اللہ، اور اس شیطان نے انہیں غافل کر دیا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد سے انہیں بھلا دیا ہے، اللہ کی یاد سے انہیں غافل کر دیا ہے، اور اس شیطان نے ایسا کام کیا ہے کہ یہ اللہ کی یاد کو بھول چکے ہیں، اللہ کو بھولے سے بھی یاد نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان کے اوپر مسلط ہو چکا ہے، فانساہم ذکر اللہ، اور شیطان نے انہیں غافل کر دیا ہے اللہ کی یاد سے، اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطانی گروہ ہیں، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار بے شک شیطانی گروہ ہی خسارے میں ہیں، یہ شیطانی گروہ ہیں اور ان کو خسارہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اگر دنیا میں کچھ فائدہ اٹھا بھی لیں تو دنیا 60 سال 70 سال کی ہے،
اور اصل رہنے کی جگہ تو آخرت ہے، تو یہ شیطانی گروہ خسارے والے ہیں۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطانی گروہ ہیں، یہ شیطان کا گروہ ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور خبردار شیطانی گروہ خسارے والے ہیں۔ آگے آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ ان کی ساری مخالفت اللہ رسول سے ہے، اس لیے دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت ہے۔ تو آیت نمبر 20 میں فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، وہ ذلیل لوگوں میں ہیں۔ بے شک جو لوگ اللہ رسول کی مخالفت میں لگے رہتے ہیں، اولئک فی الاذلین، وہ ذلیل لوگوں میں ہیں، یعنی دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں تو ذلیل ہونا ہی ہونا ہے۔ آگے آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ منافق جسے شیطانی گروہ کہا جا رہا ہے، کتنی ہی کوشش کر لے، اللہ رسول کی کتنی ہی مخالفت کر لے، لیکن دین اسلام نے تو پھیلنا ہے اور یہ دین اسلام پھیلتا چلا جائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہوئے تھے، اور جناب جب صلح حدیبیہ ہوئی سن 6 ہجری میں، تو 13 اور 6 19 سال گزر چکے تھے، تو 1400 حضرات مسلمان ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر جناب 10,000 صحابہ مسلمان ہو چکے تھے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مجمع تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ یہودی، یہ مشرک، یہ منافق اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اللہ رسول کے خلاف، اور یہ شیطانی گروہ اللہ رسول کی کتنی ہی مخالفت کیوں نہ کر لیں، اصل کامیابی دین ہی کی ہوگی، اللہ رسول ہی کی ہوگی۔ اس لیے آیت نمبر 21 میں فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے، یعنی طے کر دیا ہے، لأغلبن انا ورسلی، کہ میں غالب آ جاؤں، میں غالب رہوں گا اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ نے طے کر دیا ہے، لأغلبن انا ورسلی، کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ تو اللہ نے طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، یعنی غلبہ اللہ کو ہوگا اور اس کے رسولوں کو ہوگا۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ طاقتور ہے، غالب ہے۔ آگے آیت نمبر 22 ہے، اور یہ سورۃ المجادلہ کی آخری آیت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ مومن عجیب لوگ ہیں، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی ساری محبتوں کا مرکز اللہ اور اس کا رسول ہے، اور ہر وہ شخص جو اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہو اس سے کسی قیمت پر بھی یہ محبت کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ یہ محبت کریں ان لوگوں سے جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں جو اللہ یوم آخرت پر صحیح ایمان رکھنے والے ہیں، آپ کبھی انہیں یہ نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ یہ دوستی کریں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اللہ رسول کی مخالفت کی ہے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ،
اگرچہ وہ مخالفت کرنے والے ان کے اپنے آبا ہوں، او وہ ابناء ہوں یا ان کے اپنے بیٹے ہوں، او اخوان ہوں یا ان کے اپنے بھائی ہوں، او عشیرت ہوں یا اپنے قبیلے کے لوگ ہوں۔ یعنی ان کی محبت، ان کا اخلاص، ان کی ہمدردیاں صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہیں، اور جو لوگ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو ان سے یہ محبت کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی ایک دو مرتبہ میں پچھلے بیانات میں عرض کر چکا ہوں، اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی تفسیر معارف القرآن میں آل عمران میں پوری اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اور وہ ہمیشہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کافروں کے ساتھ تعلقات کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کو کہا جاتا ہے موالات اور مودت۔ موالات اور موادت۔ موالات اور مودت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے دلی محبت کریں، گہرے تعلقات ہوں، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہو اور دل سے آپ ان سے محبت کرتے ہوں۔ یہ بالکل حرام ہے۔ کسی بھی کافر کے ساتھ دلی محبت کرنا یہ بالکل حرام ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ المجادلہ کی اس آیت نمبر 22 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ان میں سے کسی کو نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ رسول کی مخالفت کرنے والوں سے دلی دوستی رکھیں، دلی محبت کر دیں، دلی محبت رکھیں، اگرچہ وہ ان کے آبا و اجداد ہوں، اگرچہ بیٹے ہوں، اگرچہ بھائی اور قبیلے والے ہوں۔ تو کافروں سے دلی تعلق رکھنا، دلی محبت کرنا، جس کو موالات یا مودت کہا جاتا ہے، وہ تو حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور کوئی کسی مومن کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ 3 کام ایسے ہیں جو کافروں کے ساتھ بالکل جائز ہیں۔ نمبر 1 مالی معاملات، چنانچہ اگر آپ کسی کافر کے ساتھ مالی معاملہ کریں، امپورٹ کا، ایکسپورٹ کا، شرکت کا، تجارت کا، یا اور کوئی معاملہ کریں کرایہ داری کا، تو وہ جائز ہے، جبکہ اسلام اور مسلمانوں کو اس سے کوئی نقصان نہ ہو۔ تو جو مالی معاملات ہیں ان کی اجازت ہے، چنانچہ پوری دنیا سے اب بھی مسلمان تجارت کرتے ہیں اور کافروں کو چیزیں فروخت بھی کرتے ہیں اور کافروں سے چیزیں منگواتے بھی ہیں، امپورٹ بھی، ایکسپورٹ بھی، اور ان کو کرائے پر بھی دیتے ہیں، ان سے کرائے پر لیتے بھی ہیں، ان کے شپ کرائے پر لیتے ہیں، ان کی جناب مختلف چیزیں کرائے پر لی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں، یہ جائز ہے۔ تو پہلی چیز جو جائز ہے وہ ہے مالی معاملات، بشرطے کہ اس سے اسلام اور مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ دوسری چیز ہے معاہدات، چنانچہ کافروں سے اگر کوئی معاہدہ کیا جائے تو جائز ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں کافروں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ وہ معاہدہ 10 سال کے لیے آپ نے کیا، اور اس میں بعض شرائط سخت بھی تھیں، لیکن مسلمانوں کی مصلحت کی خاطر آپ نے ان شرائط کو قبول فرمایا۔ تو کافروں کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ کیا جائے اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کی خاطر، اور اسلام اور مسلمانوں کو اس سے کوئی یقینی ضرر نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ معاہدہ بھی جائز ہے۔ تو معاملات بھی جائز ہیں، معاہدات بھی جائز ہیں۔ 2 چیزیں جائز ہو گئیں کہ آپ کافروں سے مالی معاملات کر سکتے ہیں، دوسرا آپ کافروں سے معاہدات کر سکتے ہیں، اور تیسری چیز ہے مواسات۔ مواسات کا مطلب ہے غمخواری اور ہمدردی۔ چنانچہ اگر آپ کسی کافر کو پانی پلا دیں، کسی کافر کو کھانے کی کوئی چیز دے دیں کہ یہ بھوکا ہے، یا آپ کا پڑوسی ہے وہ کافر ہے، آپ کے گھر میں کوئی چیز پکتی ہے تو آپ اس کافر کو دے دیتے ہیں، کافر کے گھر میں بیچ دیتے ہیں۔ 2 وجہ سے، ایک تو یہ کہ وہ پڑوسی ہے اور اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کا حق رکھا ہے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اور اس لیے بھی کہ اس کافر کو جب میں چیزیں بھیجوں گا تو اس کے دل میں مسلمانوں سے
اور مجھ سے محبت پیدا ہوگی تو شاید اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی دولت عطا فرما دے، تو یہ بھی جائز ہے۔ تو کافروں سے 3 قسم کے تعلقات بالکل جائز ہیں۔ نمبر 1 مالی معاملات، جیسے امپورٹ ایکسپورٹ، خرید و فروخت، کرایہ داری وغیرہ، جبکہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان نہ ہو۔ دوسری چیز معاہدات کافروں سے جائز ہیں، کوئی معاہدہ کرنا چاہیں، جیسے ہم سب اقوام متحدہ کے معاہدوں میں شامل ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ تیسری چیز ہے مواسات، غم خواری، کہ کافروں کے ساتھ آپ غم خواری کریں، ان کا علاج کر دیں اور ان کو کوئی تکلیف ہے دور کر دیں، یا ان کو کھلا دیں پلا دیں، یہ سمجھ کر کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا۔ کتے کو بھی پانی پلانے سے ثواب ملتا ہے، بلیوں کو پانی پلانے سے ثواب مل جاتا ہے، پرندوں کو کھلانے پلانے سے ثواب ملتا ہے، تو یہ تو انسان ہے، شاید اس کو اسلام کی توفیق ہو جائے تو اس کے ساتھ ہمدردی کرنا، غمخواری کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ 3 چیزیں تو کافروں کے ساتھ جائز ہیں، مالی معاملات، معاہدات اور ہمدردی اور غمخواری، جس کو عربی میں مواسات کہا جاتا ہے۔ تو 3 لفظ ہو گئے، معاملات، معاہدات اور مواسات، یہ 3 چیزیں تو جائز ہیں، لیکن موالات حرام ہے۔ اور موالات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ دلی تعلق رکھنا اور دلی دوستی کرنا، اور اس کو قرآن مجید میں کئی جگہ میں منع کیا گیا۔ اور یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 میں، جس کا بیان چل رہا ہے، یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں گے وہ کبھی بھی اللہ رسول کی مخالفت کرنے والے لوگوں سے گہری محبت نہیں رکھیں گے، چاہے وہ ان کے والد ہی کیوں نہ ہوں، اور چاہے ان کے والد اور دادا کیوں نہ ہوں، چاہے ان کے بیٹے اور پوتے نواسے کیوں نہ ہوں، چاہے ان کے بھائی اور قبیلے کے لوگ کیوں نہ ہوں۔ اسی لیے قرآن مجید نے ایک جگہ میں سورہ لقمان میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی آدمی ہو اور اس کے ماں باپ کافر ہوں تو کیا کیا جائے؟ تو قرآن مجید نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی پیروی مت کرنا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا۔ تو یہ جو فرمایا دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا، تو مطلب یہ ہے کہ ماں ہے، باپ ہے، کافر ہے، تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے، حسن ادب کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، احسان کے ساتھ، مواسات کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی۔ البتہ دلی محبت کفر کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو آیت نمبر 22 کا شروع کا حصہ ہے، جس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر دیتا ہوں کہ آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر، یوم آخرت پر، کہ ان کی دوستیاں ہوں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اللہ رسول کی مخالفت کی ہے، اگرچہ وہ مخالفت کرنے والے ان کے اپنے آبا و اجداد ہوں، یا ان کی اولاد ہوں، یا ان کے بھائی ہوں، یا قبیلے والے ہوں۔ یعنی ان کی دوستیاں ہمیشہ اللہ رسول سے ہوتی ہیں، کافروں سے نہیں ہوتی۔ آگے قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، جن کی ساری محبت اللہ رسول سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی روح سے ان کی تائید کی ہے۔ اس روح سے روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور روح سے روحانی قوت بھی مراد ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنی روحانی قوت سے ان کی تائید فرماتے ہیں ان مسلمانوں کی، اور مدد کرتے ہیں، اور مشکل حالات میں ان کی مدد فرماتے ہیں، اور وہ کافروں کے درمیان رہتے بھی بڑی خوبصورت ایمانی زندگی گزارتے ہیں۔
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے اپنی روح سے ان کی تائید کی ہے۔ آگے فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے عجیب جملہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور بعض صوفیہ نے فرمایا کہ جب آدمی ہر حالت میں اللہ سے راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ہر حالت میں اپنے بندے سے راضی رہتا ہے، اور یہ مقام رضا کہلاتا ہے کہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر حالت میں راضی رہے، جو حالت بھی پیش آئے، چاہے صحت کی ہو، چاہے بیماری کی ہو، چاہے خوشی کی ہو، چاہے غم کی ہو، مگر اللہ سے راضی رہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ہر حالت میں راضی رہتے ہیں۔ اس کو قرآن نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور یہ صحابہ کا بھی لقب ہے، چنانچہ آپ جب بھی کسی صحابی سے بات کرتے ہیں یا صحابی کا ذکر کرتے ہیں تو صحابی کے بارے میں فوراً آپ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یا اگر صحابہ ہوں زیادہ تو رضی اللہ عنہ اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔ تو یہ صحابہ کا خاص وقت تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے ہر حال میں راضی رہتے ہیں۔ اور بعض صوفیہ کا میں نے کلام پڑھا، اور کئی صوفیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جتنے بھی مقامات تصوف ہیں ان میں سب سے اونچا مقام مقام رضا ہے، سب سے اونچا مقام مقام رضا ہے کہ آدمی ہر حال میں اللہ سے راضی رہے، اور جس کو یہ دولت نصیب ہو جائے بس سمجھو کہ اس کو معراج مل گئی، اور ہر حال میں وہ اللہ سے راضی، اور ظاہر ہے کہ جب وہ ہر حال میں اللہ سے راضی، اللہ اس سے ہر حال میں راضی۔ تو قرآن نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہیں اللہ کے گروہ والے، یہ اللہ کے گروہ والے وہ ہیں کہ جن کی دوستیاں اللہ رسول کے ساتھ ہیں، جن کی محبت اللہ رسول کے ساتھ ہے، اور اللہ رسول کے مخالفوں کے ساتھ ان کی کوئی محبت نہیں ہے، چاہے ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہتے ہیں، تو یہ اللہ کے گروہ والے ہیں، اللہ کی جماعت والے ہیں، اللہ کا سایہ ان کے سر کے اوپر ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، اور یہ اللہ کے گروہ والے ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب ہیں۔ جو اللہ کے گروہ والے ہیں دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ دنیا میں کامیاب ان کا دل ہمیشہ پرسکون رہتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں تو خوش رہتے ہیں، اور آخرت میں تو ان کے لیے مقامات ہی مقامات ہیں، اور جنتیں ہی جنتیں ہیں، آرام ہی آرام ہے، اور راحت ہی راحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ کے آخر میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسے ایمان والوں سے اللہ بھی راضی ہو گیا اور یہ بھی اللہ سے راضی رہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کے گروہ والے ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب ہوتے ہیں، اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب ہیں۔ یہ وہ آیات تھیں جن کی تفسیر بیان کی گئی سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 22 تک، اور یہ سورۃ المجادلہ کی آخری آیات ہیں۔ ان پر آ کر الحمدللہ
سورۃ المجادلہ مکمل ہو گئی۔ ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے دوستیاں کی ہیں ایسے لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے، اور یہ لوگ ان میں سے نہیں ہیں، اور یہ لوگ تم سے بھی نہیں ہیں، اور یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جان بوجھ کر۔ ما ہم منکم ولا منہم، یہ نہ تو ان میں سے ہیں یعنی یہود، ما ہم منکم یہ تم میں سے نہیں ہیں یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، ولا منہم اور یہ منافق یہود میں سے بھی نہیں ہیں، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جان بوجھ کر۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے، اور بے شک جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بہت برے کام ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا دیا ہے، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا ہے، تو ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ ان کے اموال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں انہیں کسی چیز کا فائدہ نہیں دیں گی، اور یہ اہل جہنم ہیں، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ ان سب کو دوبارہ جمع کرے گا، اور یہ اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور یہ خیال کریں گے کہ انہیں ان قسمیں کھانے سے کسی چیز کا فائدہ ہو جائے گا۔ خبردار، بے شک یہ جھوٹے لوگ ہیں، شیطان ان کے اوپر مسلط ہو چکا ہے، اور شیطان نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یہ شیطانی گروہ والے ہیں، خبردار شیطانی گروہ والے خسارے میں ہیں، شیطانی گروہ والے ہی خسارے میں ہیں۔ بے شک جو لوگ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل لوگوں میں ہیں۔ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، بے شک اللہ طاقتور ہے، غالب ہے۔ آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں کہ ان کی دوستیاں ہوں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اللہ رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے آبا و اجداد ہوں یا بیٹے اولاد ہوں یا ان کے بھائی اور قبیلے والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، اور اللہ نے اپنی روحانی طاقت سے ان کی مدد کی ہے، اور اللہ ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گروہ والے ہیں، خبردار اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بے شک خبردار، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔